شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف۔ شاہ صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر یہ ابھی جو نرم مداخلت کے معاملات ہیں وہاں سے اب ایک اور خبر آ رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور ووٹ کو عزت دو اور یہ بیانیاں لے کر دوبارہ سے مریم نواز صاحبہ مد مقابل اب آپ کے آ رہے ہیں، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے وہ تو اپنے سوچ بدلتے رہتے ہیں۔ ہم نے تو ہم کسی کے اینٹی نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے اس مشکل سے جس سے دو چار ہے اس سے باہر نکلے، اور اس سے نکلنے کا واحد راستہ جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، جو ہماری سمجھ میں آتا ہے، وہ ہے نئے شفاف انتخابات، ایک ایسا الیکشن کمیشن جو واقعی غیر جانبدار ہو اور شفاف الیکشن کرانے کی اہلیت اس میں ہو۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حل ہے، نہیں تو اس حکومت سے کام نہیں چل رہا۔ اکانومی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، اور پنجاب کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ اکثریت ہونے کے باوجود وہ عوام کے مینڈیٹ کو اور عوام کے منتخب نمائندوں کے ووٹ کو تسلیم نہیں کر رہے۔ تو یہ جو بے یقینی اور یہ جو عدم استحکام کی طرف ملک کو دھکیل رہے ہیں، یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ اچھا شاہ صاحب، یہاں پر تھوڑا سا کلیئر کیجئے گا کہ آپ لوگوں کی پالیسی کیا ہے، کیونکہ عمران خان شروع سے اسی موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن بات صرف الیکشن پر ہوگی، جو ریفارمز آپ لوگ چاہتے ہیں وہ ہوں اور ساتھ پھر بیٹھا جائے۔ تو اس کے لیے اسمبلیز میں تمام جماعتیں سوائے پی ٹی آئی کے، دیکھیے اسمبلی جو موجودہ اسمبلی ہے نا، قومی اسمبلی، وہ بے معنی ہو کے رہ گئی ہے، اور اسمبلیاں اپنی وقت جو ہے وہ کھو چکی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، پنجاب اسمبلی کو لے لیں، کیا آپ نے وقت اور کیا اہمیت دی ہے آپ نے اسمبلی کو؟ اسمبلی نے کل ایک فیصلہ کیا ہے، ایک وزیر اعلیٰ منتخب کیا ہے، اور آپ اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اسمبلیوں میں اب رکھا کیا ہے؟ تو پھر ممکنہ طور پر شاہ صاحب آپ لوگوں کے ذہن میں کیا ہے؟ اپنے اس جنرل الیکشن کے ٹارگٹ کو پھر کس طرح اچیو کریں گے؟ اسمبلی ایسے تحلیل ہو، کیونکہ ہم کچھ بیک ڈور رابطوں کی بھی خبریں سن رہے ہیں۔ دیکھیے جتنے سینسیبل حلقے ہیں، چاہے وہ بزنس کمیونٹی ہے، چاہے وہ عام شہری ہیں، وہ اس بات پر اب آمادہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کہ واحد حل نئے انتخابات ہیں۔ ایسی حکومت جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، ایسی حکومت جس کے اندر کوئی ربط نہیں ہے، وہ ملک کے لیے ڈیلیور نہیں کر پائے گی۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو تازی مثال دیتا ہوں، اب بلاول زرداری جو ہے وہ ملک کے وزیر خارجہ ہے، لیکن شہباز شریف نے بھیجا ہے فاطمی صاحب کو واشنگٹن، اور وہ ان کے لیے بلاول کو بائی پاس کرتے ہوئے وہاں جوڑ توڑ کر رہی ہیں، آئی ایم ایف سے رعایت لینے کے لیے امریکی حکومت کی مدد طلب کر رہی ہیں، یو این جی اے کی سائیڈ لائنز پر سپٹمبر میں شہباز شریف کی اور صدر بائیڈن کی میٹنگ کے لیے کوششیں کر رہی ہیں۔ اب جو فارن منسٹر ہے وہ اس سے بالکل بے خبر ہے، وہ اس سے بالکل لا تعلق ہے، فارن منسٹر خیر آفس آتے ہی نہیں ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق 10ویں 8ویں 10ویں دن کے بعد وہ گھنٹے 2 کے لیے فارن آفس آتے ہیں، اور باقی وقت ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ اب اتنے اہم وقت پر ملک کے پاس ایک جو کہتے ہیں نا پارٹ ٹائم فارن منسٹر ہے، جس کے پاس نہ پوری توجہ ہے اپنے محکمے پر اور نہ پورٹ فولیو کے لیے ٹائم ہے۔ اچھا شاہ صاحب، ایک سوال بڑا اہم ہے کہ الیکشن کی جانب معاملات اگر عام انتخابات کی جانب چلے جاتے ہیں 2-4 مہینے میں جب بھی، تو سر ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ جس کے بنیاد پر عمران خان صاحب نے کہا کہ سائفر کے ذریعے حکومت سے ہٹایا گیا، اور کہا گیا کہ یہ نہیں ہٹیں گے تو پاکستان کو برے نتائج کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں وہی بیرونی طاقتیں، اندرونی ان کے اعلی کار، پھر عمران خان صاحب کے عام انتخابات کے لیے
کوئی روڑے نہیں اٹکائیں گے, کوئی سازش نہیں ہوگی, کوئی معاملات ایسے نہیں ہوں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ دیکھیے, ہم ایک آزاد ملک ہے اور ہم ایک آزاد قوم ہیں اور ہمیں خود مختاری سے اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. ہمیں بیرونی طاقتوں کا سہارا تلاش نہیں کرنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے مفاد میں کیا ہے. کہا گیا ہے کہ پاکستان کے لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں خود فیصلے کریں. ایک شفاف الیکشن کے ذریعے خود اتنے بااختیار ہو جائے کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ ہمارے لیے کون موضوع ہے, ہمارے ملک میں کیسی پالیسی ہونی چاہیے اور ملک کی باغ ڈور کس کو سونپنی ہے. باہر کے نہیں, یہ پاکستان کے لوگوں کا فیصلہ ہے. تو سر سازشوں کو صرف نظر آپ سمجھتے ہیں کہ کر دینا چاہیے؟ پاکستان کی عوام نے تو فیصلہ سر 17 جولائی کو کر دیا, وہ فیصلے کو کبھی ایوان کے اندر نہیں مانا جا رہا, کبھی کچھ اس کے معاملات کے حوالے سے. عوام تو فیصلہ کر چکی ہے, میں سر بیرونی سازشوں کے حوالے سے جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیے, بیرونی سازشیں ہوں یا اندرونی سازش ہو, قوم کو مل کر ان کا مقابلہ کرنا ہے اور اس قوم میں بے پناہ صلاحیت ہے. جب یہ ارادہ کر دیتی ہے تو یہ بڑے قدم اٹھا سکتی ہے. اس قوم میں پوٹینشل ہے, اس قوم میں لیڈرشپ ہے, اس قوم میں مشکل حالات میں بھی کھڑے ہونے کی طاقت ہے. مثال کے طور پر جب ہمارے سامنے بے پناہ رکاوٹیں تھیں اور قوم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ایک اپنے دفاع کے لیے ہمیں ایک کریڈیبل منیمم ڈیٹیلز چاہیے, تو بیرونی رکاوٹوں کے باوجود ہم نے حاصل کیا. صحیح. جب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے دہشت گردی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے, تو بہت سی بیرونی مداخلتوں کے باوجود جو کبھی بلوچستان میں شورش کو جنم دیتے تھے, کبھی ہمیں مشرقی سرحد سے تکلیف دیتے تھے, ہم نے دہشت گردی کو شکست دی. تو ہماری کبھی جب فلڈ آیا تو قوم نے مل کر ہتھیار جمع کیے, اور زلزلہ آیا قوم ان مشکلات سے باہر نکلی ہے. بالکل تو قوم میں صلاحیت موجود ہے. اچھا شاہ صاحب, مجھے یہ بتائے گا کہ اب ہم کچھ خبریں گرینڈ مذاکرات کی بھی سن رہے ہیں, جو ابھی اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا نرم مداخلت کے حوالے سے. ویسے تو ہم نے دیکھا ہے کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ جن تمام نمبرز کو میں نے بلاک کر دیا ہے, تو کیا کچھ بتائے گا, کوئی بیک ڈور رابطے, کوئی ان بلاکنگ یا پھر گرینڈ مذاکرات, کیا ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے واقعی میں؟ دیکھیے, ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں اور پولیٹیکل پارٹی گفتگو سے کبھی اجتناب نہیں کرتی, لیکن سوال یہ ہے گفتگو کس موضوع پہ ہو رہی ہے, ایجنڈا کیا ہے. ہمارا ایجنڈا ہے اس وقت پاکستان کو اس مشکل سے نکالنا, اور اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ مناسب اور آئینی قانونی جو وے فارورڈ ہے وہ نئے انتخابات ہیں. اس کے لیے کسی کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے, بات کرنی پڑتی ہے, تو ہم کب انکاری ہیں. صحیح. شاہ صاحب, ہمیں بریک لینا, لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا. ابھی تقریباً کچھ 13 منٹ پہلے مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹ آیا ہے کہ آپ صبح سے دیکھ رہے ہیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر عدالت عظمیٰ کے حوالے سے بڑی ایک منظم مہم چل رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر انصاف کے ایوان میں دھونس, دھمکی, بدتمیزی اور گالیوں کے دباؤ میں آ کر بار بار ایک ہی بینچ کے ذریعے مخصوص فیصلے کرنے ہیں, اپنے ہی دیے گئے فیصلوں کی نفی کرنی ہے, سارا وزن ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیتے ہیں, تو ایسے ایک طرفہ فیصلوں کے سامنے سر جھکانے کی توقع ہم سے نہ رکھی جائے. بہت ہو گیا. تو یہ جو جس قسم کا معاملہ شروع ہو گیا ہے عدالت عظمیٰ کے حوالے سے, کیا کہیں گے؟ دیکھیے, یہی تو ہے ان کا دوہرا معیار. آپ کو یاد ہوگا حکومت میں آنے سے پہلے یہی مریم نواز صاحبہ کتنی تنقید کیا کرتی تھی اداروں پر, مختلف اداروں پر, اسٹیبلشمنٹ پر, آج پاکستان پر, حتیٰ کہ سپہ سالار پر انہوں نے ڈائریکٹ نکتہ چینی کی. ٹھیک, پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے گفتگو بھی جاری رکھی, اور پھر آپ نے دیکھا کہ حکومت کا حصہ بن گئے. پھر انہوں نے تاریخی بیانات بھی دیے. اسی طرح
جب عدلیہ کی بات آتی ہے تو انہوں نے تنقید بھی کی اور تعریف بھی کرتے ہیں اور پھر کبھی تنقید بھی کرتے ہیں. تو ان کا کوئی ایک ان میں ٹھہراؤ نہیں ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے حالات کی اور ضروریات کے تحت اپنی پالیسیز میں اونچ نیچ کرتے رہتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ آئین قانون کیا کہتا ہے. ایک مسئلہ اگر سیاست میں سیاسی میدان میں حل نہیں. اب بتائیے انتخابات ہوئے, انتخابات میں یہ حکومت میں تھے, ایڈمنسٹریشن ان کے تابع تھی, مرکز میں بھی حکومت ان کی تھی, پنجاب میں حکومت ان کی تھی, صوبے میں صاحبزادے تھے, مرکز میں والد صاحب تھے. اب ایڈمنسٹریشن ڈیولپمنٹ فنڈ سب کچھ ان کے پاس تھا. اس کے باوجود اگر پنجاب کے لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا اور ان کو شکست ہو گئی ہے تو تسلیم کر لیں. جب ایوان کی بات آتی ہے, جب پنجاب کے منتخب نمائندگان کی اکثریت, واضح اکثریت 186 لوگ ان کے خلاف پوری جوڑ توڑ کے باوجود جب یہ ووٹ دیتے ہیں تو یہ اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے. بالکل وہی بات ہے شاہ صاحب کے فیصلے حق میں آئیں تو عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور عدالتیں بہت اچھی ہیں, اور جب فیصلے کچھ پسند نہ آئیں تو بس پھر اس طرح کے ٹویٹس بھی آتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.